گزشتہ موضوع ہمارا یہی چلا رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اعلیٰ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام تمام کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو بات ہو رہی تھی حضور کے اخلاق کی۔ اب اخلاق کے ساتھ ہی پیارے نبی کے معاملات بھی بڑے صاف تھے۔ جن جن باتوں کا، جن جن کاموں کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ہدایت دی، خود پریکٹیکلی کیا، وہ 1000% انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ بات جب معاملات کی آتی ہے تو آپ نے سنا ہوگا کہ وعدہ پورا کرنے میں ہمارے آقا ایسے ہیں کہ ایک شخص کے ساتھ وعدہ کیا ہے تو پھر 3 دن اس کا انتظار بھی کیا، کھڑے رہے۔ جب کسی کو کوئی وقت دیا، اس ٹائم پہ آؤں گا یا اس ٹائم پہ کام کروں گا یا آپ نے اس وقت آنا ہے، تو اس سے ایک لمحہ بھی اوپر نیچے نہیں کیا، وعدے کے پابند رہے۔ یہاں تک کہ جانوروں میں ہرنی کے ساتھ جو وعدہ کیا اس کو بھی پورا کیا۔ انسان تو انسان ہے، جانوروں کے ساتھ بھی معاملات بڑے کلیئر، واضح۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کامیابی کے لیے، ہماری فلاح کے لیے معاملات کا جو طریقہ کار بتایا، بہت ہی صاف ستھرا۔ اب آپ دیکھیں کہ مدارس کے اندر جو کتاب پڑھائی جاتی ہے نا، ہدایہ فقہ کی ایک کتاب ہے، اس کی 4 جلدیں، ایک جلد اتنی موٹی ہوتی ہے، 4 جلدیں۔ اس کی پہلی جلد جو ہے نا وہ معاملات، عبادات کے بارے میں، وضو کیسے کریں، نماز کیسے پڑھیں، فرائض کیا ہے، روزہ کیسے رکھیں، زکوٰۃ، حج کیا ہے۔ 3 جلدیں اس کی معاملات کے بارے میں، 3 جلدیں۔ اسی طرح قرآن پاک کی جو سب سے بڑی آیت ہے نا، لمبی آیت، وہ سورۃ البقرہ کے اندر ہے۔ ایک تو سورۃ البقرہ لمبی سورت ہے نا، ایک اس کے اندر ایک آیت ہے جو قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے، پورے 1.5 صفحے پہ ایک آیت ہے، وہ معاملات کے بارے میں۔ عبادات کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا، اللہ کی عبادت کرو۔ روزے کی باری آتی ہے نا قرآن پاک میں تو فرمایا کتب علیکم الصیام، پورا رکوع نہیں ہے، ایک آیت میں بیان فرما دیا۔ ہاں دیکھیں، عبادات میں ایک عبادت ایسی ہے جو 600 بار آئی ہے جس کا حکم، وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، معاملہ بندوں کے ساتھ ہے، فائدہ بندوں کو دینا ہے، مخلوق کو دینا ہے۔ تو جہاں بات معاملات کی آتی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بالکل کلیئر، شفاف، صاف، شیشے کی طرح، کیے بھی، سکھائے بھی، بتائے بھی کہ معاملات ایسے درست رکھنے۔ اب یہ جو قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے نا، اس کو آپ کبھی خود مطالعہ کریں، سورۃ البقرہ میں ہے، 3 پارے میں آتی ہے، آخر میں، سورہ بقرہ کے آخر میں، 3 پارے کے شروع میں، اس میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے ایمان والو، جب تم آپس میں لین دین کرو نا، قرض کا، پیسے کا، حساب کتاب کا لین دین کرو
اس کو لکھ لیا کرو، ایک وقت مقرر کر لیا کرو، اور 2 گواہ بھی رکھا کرو، چاہے تمہاری دوستی، یاری، اعتماد سگے بھائیوں سے بھی زیادہ سخت ہو، فرمایا لکھ لیا کرو، اور لکھوائے وہ جس کے ذمہ آپ مکان کا معاہدہ کرتے ہیں رینٹ پہ دینے کے لیے، تو جو لے رہا ہے نا اس کے ذمہ وہ لکھوائے گا، اور وقت مقرر کرو الی اجل مسمى، چاہے آپ سکے بھائی کو بھی پیسے دے رہے ہو، آفس کا کولیگ ہے، بہت ہی یارانہ ہے آپ کا، فرمایا کہ یہاں یارانے کو چھوڑ دو، ایک وقت مقرر کرو، اور فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، لکھنے والا بھی عادل، انصاف والا بندے دا پتر ہو، لکھنے والا بھی اچھا دیکھنا ہے۔ اب یہ جب آپ لکھوائیں گے، اس میں ایک فائدہ کیا ہے جی؟ وقت مقرر ہو گیا نا، یہ 1,00,000 روپے میں لے رہا ہوں جی آپ سے، 2 مہینے بعد واپس کروں گا، یہ 2 گواہ موجود ہیں، وقت مقرر ہے۔ اب آپ کا یارانہ ایسا ہے، اعتماد ایسا ہے، دل لگی ایسی ہے کہ 2 مہینے بعد بھی آپ اس سے نہیں لیتے کہ یار ابھی آج اس کا تنگ ہے، پھر لے لوں گا، چھوڑ دیتے ہیں، مزید مہلت دیتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ وقت مقرر کیا ہوا ہے نا 2 مہینے کا، اب اس وقت مقرر تک آپ نے 1,00,000 روپیہ دیا، روزانہ آپ کو 60 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب ہے، 60 لاکھ، یہ آڈٹ والے بیٹھے ہیں، 60 لاکھ صدقے کا ثواب ہے۔ روپے بتا دیے تو یہ کوئی اور آبجیکشن لگا دیں گے، اور 2 مہینے کی میعاد مقرر ہو گئی نا، 2 مہینے تک اس نے نہیں دیے، آپ نے اس کو مزید مہلت دی، اس مہلت کا کیا فائدہ؟ ایک کہ اس کے بعد وہ جو ڈیلی آپ کو 10 گنا صدقے کا ثواب، 70 گنا، آپ ویسے صدقہ کریں نا، صدقہ 1 روپے 10 روپے ثواب کر دیا، یہ قرضہ دے دیا، 2 مہینے گزر گئے، 2 مہینے تک تو 70 کے حساب سے، اس کے بعد اس 70 کو مزید 70 کے ساتھ ملٹی پلائی کرنا ہے۔ دوسری بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھائی حدیث کا مفہوم، یہ تنگ دست کو مہلت دینے والا کل قیامت کے دن اللہ اس کو مہلت دیں گے۔ یہ سارا کچھ کیا کیا؟ معاملات آسان کیے، معاملات آسان فرمائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے اندر ایک اور بات، ایک اور نقطہ آپ یاد رکھیں، قرض جو لیتا ہے نا، اس کی نیت ہو واپس کرنے کی، میں نے واپس کرنا ہے، ذمہ دار شخص ہو۔ ایک تو عادی مجرم ہوتے ہیں، ایک تو عادی مجرم ہوتے ہیں، قرض لیا جی 11 واپس کرنے ہی، ہاں؟ پھر رانا صاحب ڈھونڈتے رہے اس کو، پھرتے رہے، پیچھا کرتے رہے، فوج لگا لی، تو اس نے کہنا جی بس ٹالتے رہے۔ ایسے بندے کے اوپر سختی ہوتی ہے، اللہ خیر، ایسے بندے کے اوپر سختی رہتی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، جو اس نیت سے قرض لے کہ میں نے واپس کرنا ہے ذمہ داری کے ساتھ، اللہ غیب کے خزانوں سے اس کے ادائیگی کا انتظام فرماتے ہیں۔ پھر اگلی بات، جب آپ معاملہ کرتے ہیں قرض کا، بعض اوقات یہ کمیٹیوں کا بھی ہوتا ہے، آج بھی یہ مسعود بھائی کمیٹی انچارج ہے ہمارے فیڈرل بورڈ کے، ان کو ایک ڈس لگا بھی ہے، سمجھ آئی؟ اب اگر انہوں نے یہ آیت پڑھی ہوتی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ نعرہ جھنڈی بتی لگانے سے آگے آ کے معاملات کو بھی سمجھتے، سچے عاشق رسول بنتے نا، تو ان کو یہ ڈس ساری زندگی نہیں لگنی تھی۔ کیوں جی؟ عاشق ہیں نا، میلاد کرتے ہیں نا، نعرہ لگاتے ہیں،
اگر یہ میلاد سے آگے بڑھ کے معاملات بھی نبی علیہ السلام کے سمجھتے تو ان کو ساری زندگی یہ کام ان کے ساتھ نہیں ہونا تھا جو ہوا، جیسے ہوا۔ اللہ اس کی بھی مغفرت فرمائے، ان کا بھی بڑا دل ہے، اللہ معاف کرنے کی توفیق دے۔ اب نبی علیہ السلام نے سکھا بھی دیا، خود بھی عمل کیا۔ قرآن کی یہ آیت سورۃ البقرہ، کیا؟ جب بھی لین دین کرو آپس میں لکھ لو، وقت مقرر کر دو، دو گواہ شامل کر دو۔ اب یہ لاکھوں کی کمیٹیاں ان کی ہوتی تھیں اور یہ لکھتے نہیں تھے، گواہ مقرر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بس ایک سے لیجیے کر سب لے لیں بس چلے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا عشق یہی ہے کہ ان کے معاملات کو اپنائیں۔ اب اگلی بات میں بڑی سخت کرنے والا ہوں، حدیث ہے، میں اپنی طرف سے نہیں، حدیث کا مفہوم ہے۔ اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی جو یہ معاملات کا حساب کتاب لکھتا بھی نہیں ہے اور گواہ بھی مقرر نہیں کرتا۔ کئی شخص ایسے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں جی عبادت بھی کرتا ہوں، آرام سے بھی بچتا ہوں، دعا قبول نہیں ہوتی، کیا وجہ؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے نا۔ اور یہ وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کیا، اور یہ سنت بھی ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے، فرض بھی ہے۔ تو کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ حدیث کا مفہوم کہ جو حساب کتاب، قرض کا لین دین، معاملات لکھتا بھی نہیں ہے، گواہ بھی مقرر نہیں کرتا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ حدیث اگلا جو اس کا یہ ہے کہ جو شخص اس کی بیوی نافرمان ہو، بات نہ سنتی ہو، ہاں سنتی، اچھا، بات نہ سنتی ہو، میں کالونی والوں کو کینٹین پہ دیکھتا ہوں ناشتہ کرتے ہوئے، سمجھ جاتا ہوں کہ کتنا سنتی ہے۔ تو بیوی بات نہ سنتی ہو، تابعداری نہ کرتی ہو، اس کو نہ سمجھائے یا اس کو طلاق نہ دے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ سب سے آسان سمجھانا اللہ نے رکھا ہے عورت کا، چاہے آپ کی بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے، بہن ہے، آپ اس کو سمجھائیں، بڑی اچھی طرح سمجھ جاتی ہے، لیکن سمجھانے کا طریقہ ہو، الگ سے بٹھا کر تمہید باندھ کے پیار سے محبت سے آپ سمجھائیں، بات بھی سمجھے گی، فرما بردار ہوگی۔ لیکن اگر ایسی چیز ہے نا جو سمجھتی ہے ہی نہیں ہے، بہت ہی ٹیڑھی پسلی ہے، تو فارغ کرو، طلاق بھی تو اللہ نے رکھی ہے۔ تو فرمایا یہ کام جو نہیں کرتا اور ساری زندگی ٹینشن پال کے گھر میں اس نے قیامت بنائی ہوئی ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ بھی نبی علیہ السلام نے سکھایا، یہ بھی معاملات میں۔ اصل بات کیا کر رہا تھا کہ جو قرض کے لین دین میں، حساب کتاب میں، معاملات میں لکھتا نہیں ہے، گواہ مقرر نہیں کرتا، اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اپنانے کے لیے، اپنے معاملات صاف کرنے کے لیے، خوشحالی رہے گی، ساری زندگی پریشان نہیں ہوں گے، کوئی ٹینشن نہیں آئے گی، جب ہمارا ہر قدم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہو۔ تو یہ سیکھنا پڑے گا، علماء کے پاس، صوفیاء کے پاس جا کے سیکھنا پڑے گا۔ یہ آپس کے جو ہماری گفتگو ہوتی ہے، ہمارے گروپ ہیں، جو ہماری محفل مجلس ہے، اس میں یہ بات آج کل ہے ہی نہیں۔ تو اس کے لیے صحبت اولیاء شرط ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا فرمائے۔